السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کا جو میرا لیکچر ہے وہ کلاس 5 کے لیے ہے اور آج کا جو عنوان ہے وہ ہے احسان کا بدلہ۔ اب اس کہانی میں احسان کا بدلہ کیسے چکایا جاتا ہے، کس طرح ہوتا ہے اس کہانی میں، یہ میں آپ کو تھوڑا پہلے ڈیٹیل میں بتا دوں کہ ایک بادشاہ ہوتا ہے، وہ اپنے جو ہوتے ہیں غلام، وہ اگر کوئی تھوڑا سا بھی کام غلط کر دیتے تو ان کو موت کی سزا سنا دیتے تھے، لیکن ایک غلام جو تھا وہ اس کو بادشاہ سزا دیتا ہے، اس کو اتنا مارتا ہے، اس سے تھوڑی سی غلطی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ اتنا مارتا ہے، تو وہ کیا ارادہ کرتا ہے، غلام جو ہوتا ہے نا وہ ارادہ کرتا ہے کہ میں نے ادھر سے چھوڑ کے چلے جانا ہے، میں نے نہیں اس بادشاہ کے پاس رہنا ہے۔ تو وہ کیا کرتا ہے کہ ایک ترکیب بناتا ہے کہ میں رات کو جب سارے سو جائیں گے تو میں اس محل سے بھاگ جاؤں گا۔ تو وہ کیا کرتا ہے کہ جب سارے سو جاتے ہیں تو رات کو بھاگ جاتا ہے، وہ جنگل میں چلا جاتا ہے۔ تو صبح جب بادشاہ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ غلام تو بھاگ گیا، تو پھر اس کے پیچھے جو ہوتا ہے نا بہت سے غلام لگا دیے جاتے ہیں، اس کو ڈھونڈو، اور جو ڈھونڈ کے لائے گا اس کو جو ہے نا انعام بھی ملے گا۔ تو اب اسی لالچ میں جو ہوتے ہیں نا سارے غلام اس کے ڈھونڈتے رہتے ہیں، لیکن جو غلام بھاگا ہوتا ہے نا وہ جنگل میں جا کے اپنی زندگی گزارنا شروع ہو جاتا ہے، مطلب چھپتا رہتا ہے ان غلاموں سے، جو بادشاہ کے غلام ہوتے ہیں ان سے چھپتا رہتا ہے کہ کوئی مجھے دیکھے نہ۔ تو وہ اتنی دور جنگل میں چلا جاتا ہے کہ آگے جاتا ہے، تو آگے کیا ہوتا ہے کہ ایک شیر کی آواز سنتا ہے۔ وہ شیر کیا ہوتا ہے، وہ رو رہا ہوتا ہے، کس وجہ سے رو رہا ہوتا ہے کہ وہ اس کے پاؤں میں نا ایک جو کانٹا ہوتا ہے نا وہ چبھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ رو رہا ہوتا ہے، اس کو درد ہو رہی ہوتی ہے، وہ نکل نہیں سکتا ہے۔ تو وہ غلام کیا کرتا ہے، بڑے پیار سے وہ شیر کے پاس جاتا ہے، شیر کے پاس جا کے اس کو پیار کرتا ہے اور بڑے پیار سے اس کے پاؤں سے جو کانٹا ہوتا ہے نا وہ نکالتا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ شیر وہاں سے چلا جاتا ہے، تو پھر غلام اسی طرح کچھ دن جنگل میں گزارتا رہتا ہے، تو آخرکار جو ہوتے ہیں نا بادشاہ کے غلام، جنہوں نے اس غلام کے پیچھے لگائے ہوتے تھے کہ جاؤ اس کو پکڑ کے لاؤ، تو وہ کیا کرتے ہیں اس کو ڈھونڈ ہی لیتے ہیں۔ جب وہ بادشاہ کے پاس لے کے جاتا ہے تو بادشاہ کہتا ہے کہ اس کو جو ہے نا صبح میں خود ہی ایک بھوکے شیر کو کھلا دوں گا، ایک بھوکے شیر کے پنجرے میں ڈال دوں گا، تاکہ وہ جو شیر ہے نا اس کو کھا جائے، یعنی اس کو سزائے موت مل جائے گی، یہ مر جائے گا۔ تو کیا ہوتا ہے کہ وہ ساری رات سوچتا رہتا ہے، بڑا پریشان رہتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے جب صبح ہوتی ہے، صبح سارے لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے، جمع کر کے، حالانکہ سب کو پتہ ہوتا ہے کہ شیر نے اس کو زندہ نہیں چھوڑنا، تو پھر بھی وہ کیا کرتا ہے کہ جو ہے نا لوگ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، تو پھر جب ٹائم ہوتا ہے اس کی سزا کا تو وہ اس غلام کو لے کے آتے ہیں، غلام کو لا کے اس پنجرے میں کیا کرتا ہے، پنجرے کو فوراً سے کھولتے ہیں اور اس کے اندر اس کو دھکیل دیتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے کہ وہ جو غلام ہوتا ہے نا وہ ڈر جاتا ہے، وہ ایک جگہ پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے، وہ خوف زدہ ہوتا ہے کہ اب شیر مجھے کھا جائے گا۔ تو کیا دیکھتا ہے، اچانک جب شیر اس کے پاس آتا ہے تو اس کے پاؤں کو نا سونگھ کے وہ اس کے پاؤں جو ہے نا سونگھتا ہے، اس کو بیٹھ جاتا ہے اس کے پاس، اس کو کھاتا نہیں ہے۔ تو سارے لوگ حیران ہو کے سوچتے رہتے کہ یہ کیا وجہ تھی، کیوں اس طرح اس نے کیا۔ تو وہ شیر کون سا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے پہلے کہانی میں پڑھا تھا، جس کی اس نے مدد کی ہوتی ہے، کانٹا نکالا ہوتا ہے، تو وہ شیر جو ہوتا ہے اس کی خوشبو سونگھ کر ہی اس کو نہیں کھاتا کہ اس نے مجھے پہلے میری مدد کی تھی اور آج میں اس کو کیسے کھا سکتا ہوں، اس پر تو اس کا احسان ہے مجھ پر کہ اس نے میری اس دن مدد کی تھی، اس نے میری تکلیف کو کم کیا تھا۔ تو یہی وجہ ہے کہ اگر ہم کسی کے ساتھ تو وہ نہیں کھاتا تو بادشاہ بھی حیران ہو جاتا ہے، تو بادشاہ جو ہوتا ہے پھر اس غلام کو معاف کر دیتا ہے اور آئندہ کبھی بھی جو ہوتا ہے نا وہ کسی غلام پر ظلم نہیں کرتا۔ تو اس سبق سے ہمیں یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا اگر کسی کے ساتھ احسان کریں نا تو کبھی اس کو کہے نہ کہ ہم جتائیں نہ کہ ہم نے تم پر یہ احسان کیا، کبھی نہ کبھی اللہ تعالیٰ جو ہوتے ہیں نا اس احسان کا بدلہ ضرور چکا دیتے ہیں، ہمیں مل جاتا ہے وہ احسان۔ کیا وجہ آتی ہے کہ یہاں تو اگر دنیا میں نہیں ملتا تو وہ آخرت میں ضرور ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جب بھی کہتے ہیں کسی کے ساتھ نیکی کرو نا تو کبھی بھی اس چیز کی امید نہ رکھو کہ ہمیں اس کا بدلہ ابھی چاہیے۔ ہم لوگ جب بھی نیکی کریں کسی کے ساتھ تو آپ ہمیشہ بس نیکی جو کرو یا احسان کرو تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرو۔ تو آج ہم اسی کہانی میں آج ہم اس کی پڑھائی کرتے ہیں کہ کس طرح پوری ڈیٹیل سے، میں نے تو آپ کو مختصر سی بتائی کہانی کی، یہ ہے اس کہانی کے جو مین پوائنٹ تھے، اہم نکات تھے وہ میں نے بتایا۔ تو چلے آج ہم اس کی
پڑھتے ہیں۔ پرانے وقتوں میں ایک ظالم بادشاہ کسی ملک کا حکمران تھا۔ اس کے پاس کئی غلام تھے جو اس کا ہر حکم بجا لاتے تھے، مگر وہ ان پر بہت ظلم کرتا تھا۔ غلام اس کا ہر ظلم برداشت کرتے تھے اور ان کے سامنے زبان کھولنے کی جرات نہیں کرتے تھے۔ انہیں علم تھا کہ بادشاہ ذرا سی بات پر غضبناک یعنی غضبناک ہو کر مطلب غصے میں آ کر جو ہوتا تھا نا کہ وہ موت کی سزا سنا دیا کرتا تھا۔ اب جو غلام ہوتے تھے تھوڑی سی غلطی ہوتی تھی تو خاموش ہو جاتے تھے، مطلب بڑے دھیان سے اس کے سامنے زبان نہیں کھولتے تھے کہ یہ نہ ہو کہ ہمیں بادشاہ جو ہے نا غصے میں آ کے موت کی سزا سنا دے۔ اب کیا ہوتا ہے، ایک دن سخت گرمی پڑ رہی تھی، بادشاہ آرام کرنے کے غرض سے لیٹا ہوا تھا اور ایک غلام اسے پنکھے سے ہوا دے رہا تھا۔ بادشاہ سو گیا اور غلام اس کی خدمت بجا لاتا رہا۔ غلام بھی آخر انسان تھا، گرمی اور تھکن کے باعث اس کی آنکھ لگ گئی۔ جب بادشاہ کو گرمی محسوس ہوئی تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے غلام کو سویا ہوا دیکھا تو غضبناک یعنی غصے میں آ گیا۔ اس نے چھڑی پکڑی اور غلام کو مارنا شروع کیا۔ اب اس نے غلام کو مارنا شروع کر دیا غصے کی وجہ سے کہ تم نے مجھے ہوا کیوں نہیں دی، تم سو کیوں گئے۔ غلام رو رو کر معافی مانگ رہا تھا مگر بادشاہ مسلسل اسے مارے جا رہا تھا۔ جب غلام آدموا ہو کر گر پڑا تو بادشاہ اس کی طرف نفرت سے دیکھتا ہوا چلا گیا۔ اب جب اس کو پتہ چل گیا کہ اس کو زیادہ ہی مار پڑ گئی ہے تو وہ کیا کرتا ہے، نفرت سے اس کو غصے سے اس کو دیکھتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اب غلام نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ میں غلامی کی زندگی سے نجات حاصل کر کے رہوں گا۔ آدھی رات کے وقت جب سب لوگ سو گئے تو وہ دبے پاؤں محل سے نکل کر فرار ہو گیا۔ صبح ہوئی تو بادشاہ کو معلوم ہوا کہ غلام فرار ہو چکا ہے، یعنی بھاگ چکا ہے۔ فرار ہونے کا مطلب ہے بھاگ چکا ہے۔ اس کے بعد اپنے آدمی چاروں طرف دوڑائے کہ جہاں بھی ملے غلام کو پکڑ کر حاضر کرو۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ غلام ہاتھ آ گیا تو اسے مروا ڈالوں گا، یعنی اب بادشاہ نے طے کر لیا تھا کہ جب بھی غلام میرے پاس آیا یا میرے غلاموں جن کو میں نے بھیجا ہے اگر انہوں نے پکڑ لیا تو میں اس کو مار ڈالوں گا۔ بادشاہ کے آدمیوں نے بہت ڈھونڈا مگر غلام انہیں نہیں ملا۔ وہ واپس چلے گئے مگر غلام کی تلاش کا عمل جاری رہا۔ اب لیکن جو ہے وہ بادشاہ نے اپنے آدمیوں کو روکا نہیں تھا کہ تم لوگوں نے غلام کو ڈھونڈ کر ہی لانا ہے۔ تو بادشاہ کے آدمی مسلسل غلام کی تلاش میں نکلتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ وہ کہیں سے مل جائے تو بادشاہ کے حضور پیش کر کے ان سے انعام لیں۔ ادھر غلام جنگل میں چھپتا پھرتا تھا۔ ایک دن وہ کہیں چھپا ہوا تھا کہ اسے ایک شیر کے چیخنے کی دردناک آوازیں سنائی دی۔ اب اس کو دردناک آواز یعنی وہ رو رہا تھا۔ غلام بہت نیک اور رحم دل تھا۔ وہ بھاگ کر شیر کے پاس چلا گیا۔ شیر کے پاؤں میں ایک لمبا سا کانٹا چبھا ہوا تھا جو اسے تکلیف دے رہا تھا۔ غلام نے شیر کو پیار کیا اور اس کے پاؤں سے کانٹا نکالا۔ اب جو غلام تھا وہ بہت رحم دل تھا، وہ کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ تو اس نے کیا کیا، وہ بھاگتا ہوا شیر کے پاس گیا۔ اس نے جب دیکھا کہ اس کے پاؤں میں کانٹا چبھا ہوا ہے تو اس نے بڑے پیار سے شیر کو پیار کیا تاکہ شیر اس کو کچھ نہ کہے۔ بڑا پیار کیا اور اس کے پاؤں سے کانٹا نکال دیا۔ شیر دل ہی دل میں غلام کو شکر گزار ہوا، مطلب اس کا شکریہ کر رہا تھا۔ بول تو وہ سکتا نہیں تھا، یا جو غلام تھا اس کی زبان سمجھ تو سکتا نہیں تھا، تو اس لیے وہ دل ہی دل میں اس کا شکر گزار تھا۔ اب یہاں تک جو ہے آج کی ہماری پڑھائی رہے گی۔ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ جتنا میں نے پڑھا ہے، پہلے تو میں نے آپ لوگوں کو پوری ڈیٹیل سے کہانی میں بتا دیا کہ اس کہانی میں کیا بتایا گیا، لیکن آج جو پڑھائی ہے آپ لوگوں نے اتنی ہی کرنی ہے، باقی جو پڑھائی رہ گئی ہے وہ ہم لوگ کل کریں گے۔ اور آپ لوگوں کو پڑھانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگ گھر بیٹھ کے اس کو کمپلیٹ کریں، اس کو پڑھا کریں، اپنے جو نوٹس ہیں ان کو مکمل کریں تاکہ جب آپ لوگ اسکول آئیں تو آپ لوگوں کو ورک چیک ہو تو آپ لوگوں کا وہ جو ورک ہے وہ کمپلیٹ ہو۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ؟ اوکے اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ۔